جب کسی کو اقبال نصیب ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں، اور جب زوال آتا ہے تو اس کی ذاتی خوبیوں کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں دوستو کہ جسے وہ ملی ہیں اس کو گویا دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں حاصل ہیں۔ ایک تو راست گوئی اور امانت داری، حسن خلق، پیٹ کو حرام سے بچانا، ظاہر جمال اور خوبی حسن صورت اور باطنی جمال وزینت حسن سیرت کا نام ہے۔ تکبر، ظلم اور فخر کی خصلتوں میں ذرا بھر بھی خوبی نہیں ہوتی۔ جہالت کی بات کہنے میں کچھ خوبی نہیں، ایسا ہی حق سے چپ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اپنے حق کی بات کرنی چاہیے۔ جو شخص نیکی کرنے کے بعد شمار کرتا ہے اس کی نیکی میں کوئی خوبی نہیں رہتی بلکہ وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہیں، اسی لیے نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ اور جو شخص فضول امیدوں پر اعتماد کرتا ہے یہ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ ایسی امیدیں یہ کچھ خیر و برکت کی بات نہیں کہ تیرا مال اور اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر اور خوبی اس میں ہے کہ تیرے عمل صالحہ زیادہ ہوں اور تجھ میں تقویٰ اور بردباری بڑھی ہوئی ہو۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے کہ لوگ اس کی ایسی خوبی کی تعریف کرتے ہیں جو اسے معلوم ہو کہ اس میں موجود نہیں، پھر اس پر کیوں کر خوش ہوتا ہے۔ جو شخص ڈرپوک ہو وہ اپنے مطلب حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ خوف اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے نفس کو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو روکے رکھے۔ اگر ایام زندگی میں کچھ تکلیف پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور لوگوں کی چال بازی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ جب تو کسی امر کا خوف رکھتا ہے تو اس میں داخل ہو جا، کیونکہ ہر وقت اس کا خوف رکھنا اس میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ سخت اور برا ہے۔ کسی خوف کرنے والے کو یہ نہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کے سوا دنیا کی کسی اور چیز سے ڈرے، اور کوئی ملامت کرنے والا اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ اور اپنے پروردگار کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ بہت سے خوفناک ایسے ہیں جن سے تو ذرا خوف نہ کر۔ بہت سے خوف موت کا باعث ہوتے ہیں اور بہت سے امن آخرکار خوف سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں وہ خوف کا شکار، اور جو تندرست ہیں وہ اول بیماریوں کا اور پھر موت کا نشانہ ہے۔ امن کی شیرنی کو خوف اور ڈر کی تلخی ملا کر اور خراب کو ڈالتی ہے۔ بندوں کے خوف کو نقد اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کو وعدہ اور ادھار نہ سمجھو۔ جو شخص کبھی کسی دوست کو نہیں ڈراتا وہ کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ تحقیق جو شخص صرف اپنی رائے پر اکتفا کرے اور دوسروں کے مشورہ کی ضرورت نہ سمجھے وہ ضرور خوف و خطرے میں پڑا ہے۔ جو شخص تجھے اس لیے ڈراتا ہے کہ تجھے امن و آرام حاصل ہو وہ اس شخص سے بدرجہ بہتر ہے جو تجھے اس لیے امن دیتا ہے کہ موقع پا کر تجھے ڈرائے۔ بہترین اعمال خوف عذاب اور امید رحمت کا اعتدال ہے، اور جو شخص زیادہ ڈرتا ہے اور خوف کرتا ہے اسے آفتیں اور مصائب کم و بیش آتی ہیں۔ غیبت کی وجہ سے کبھی آدمی اپنا مطلب نہیں پا سکتا، اور جو شخص ڈرتا ہے وہ امن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا اس کی رحمت کی کنجی ہے۔ اسی لیے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔